کے نمازی، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے. میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کے غسل کرنے کا 8 بچے کا باپ بن گیا، لیکن نبی کے طریقے پر غسل کرنا آج تک نہیں آیا. میرے نبی تیل کیسے لگاتے تھے؟ میرے نبی مسواک کی کتنی پابندی کرتے تھے؟ ہے جیب میں مسواک ہے؟ بولو بولو، جیب میں مسواک ہے؟ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے. میرے دوستو، میرا نبی کہہ دو صلی اللہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ. میرے دوستو، وہ ابو بکر کی پیشانی پر ہاتھ رکھے تو ابو بکر کا بخار رخصت ہو جاوے. میرے نبی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کے پاؤں مبارک سے رکھے، علی فرمائے زندگی بھر مجھے بخار نہ آوے. ارے میرے نبی وہ جابر کے اونٹ پر ہاتھ پھیرے تو جابر کی بوڑھی اٹھنی جوان ہو جاوے. جابر کی بوڑھی اٹھنی جو دبلی پتلی تھی تندرست ہو جاوے. جابر کی دبلی پتلی اٹھنی جو پیچھے رہتی تھی، نبی کا ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی. ایک اٹھنی پر ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی. تو نبی کا چہرہ میرے چہرے پر آوے تو کیا میرا ایمان آگے نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو نا، بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ نماز آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. ارے میں نبی کے طریقے پر چلوں گا. اللہ کی قسم کوئی منڈی محمدی کے گھر پہ نہیں آیا کرتی. لیکن میرے دوستو، آج نبی کے ساتھ بے وفائی. ہو بیٹے غدار، چہرے کی داڑھی ہے کلین شیو، بڈھا بڈھا بھی کلین شیو، چکنا چکنا گال. آئی ایم لوکنگ ہینڈسم. تو کیا ہینڈسم دکھتا؟ جس چہرے پر نبی کی پھٹکار ہو، جس چہرے پر نبی کی لعنت ہو. اور یہ غریب نواز کون؟ سب بولو، سب بولو، اور فخر کے ساتھ بولو، فخر کے ساتھ بولو. ہم ہندوستان کی زمین پر رہ کر فخر کرتے ہیں. یہ اللہ کا ولی، قسم اللہ کی اگر ہندوستان میں نہ ہوتا تو ڈر ہے کہ شاید خدا کا عذاب آ گیا ہوتا. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء، وہ ایک دیوار کے کھوٹے کی طرح. خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ روشن چراغ، یہاں خواجہ معین الدین چشتی، سورت میں خواجہ دانا ہے نا، سورت میں خواجہ دانا. میں نے ابھی سورت والوں کو کہا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ان کو حالات نہیں معلوم. خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ کے. خواجہ جمال الدین دانا کون تھے؟ سورت میں ان کا مزار ہے. ارے کون ہے سورت میں ان کا؟ خواجہ جمال الدین دانا. خواجہ دانا سے مشہور ہے. اسٹیشن کا نام بھی خواجہ دانا، گلی کا نام بھی خواجہ دانا، لیکن دل میں خواجہ دانا نہیں. خواجہ دانا کون تھے؟ میرے دوستو 140 سال کی عمر پائی یہ سورت کے اللہ کے ولی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ. کتنی عمر پائی؟ اور آخری وقت آیا، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، جمعہ کی رات ہے، سب کو جمع کیا، کہا میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، تم کو توحید کی وصیت کرتا ہوں. کس کی وصیت کرتا ہوں؟ اور شکر کرو تمہارا دادا اور پردادا اور نانا اور پرنانا آج اس طرح جاتا ہے کہ پوری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا میں نے. اور میرے دوستو، جمعہ کی رات عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں جو سورہ یاسین پڑھی ہے تو فجر تک سورہ یاسین پڑھی ہے. اور کیوں سورہ یاسین پڑھی؟ کیوں؟ مجھے سورت کے ایک بھائی نے پوچھا کہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے آخری رات سورہ یاسین کیوں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی سورہ یاسین اس لیے پڑھی کہ روح نکل رہی تھی اور میرے نبی نے کہا کہ پورا قرآن اٹھاؤ، اگر روح دیکھنا ہو تو سورہ یاسین کو دیکھ لو. تو جب یہ روح نکل رہی تھی تو اللہ کی روح قرآن سورہ یاسین وہ سامنے تھی تاکہ میری روح قرآن کی روح کے ساتھ مل کر آسمان کی طرف اٹھ جائے. یہ سب اللہ کے ولی ہے میرے دوستو. اور یہ ہمارا جوان. میرے پیارو، ایک بات کہوں آپ کو، برا تو نہیں لگے گا، برا تو نہیں لگے گا. اگر نبی کا مبارک ہاتھ جانور کی پیٹھ پہ آتا ہے تو جانور کی قسمت بدلتی ہے، تو کیا نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر آئے تو ہماری قسمت نہیں بدلے گی؟ ایمان سے کہو، بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ اور اللہ کی قسم تو سمجھتا تو بہت اچھا دکھتا. میرے دوستو اچھا دکھتا؟ ارے اچھا دکھتا ہوگا. ہاں میں کہتا ہوں، بغیر داڑھی والا لوکنگ ہینڈسم اینڈ لوکنگ سمارٹ، میں کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ارے بھائی 25 سال کے چکنے گال والے کو کھڑا رکھو اور میرے جیسے 39 سال والے کو کھڑا رکھو تو کیا کہے گا؟ اے مولانا، مجھے ایک آدمی نے پوچھا مولانا آپ کی ایج کتنی؟ میں نے کہا 38 39 ہوگی. تو کہا ہاں مولانا آپ تو 50 60 کے دکھتے ہو. میں نے کہا برابر ہے، اس لیے کہ یہ ہے
اس میں سفید بال بھی ہے، تو 50-60 کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں نے کہا میرے کو عمر سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو قیامت میں ایک ہی بات کہیں گے، میرے پیارے نبی آپ کے گالوں پر ہم نے اپنے گال کو قربان کر دیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جو لوگ ریزر استعمال کرتے، جو لوگ قینچی استعمال کرتے ہو نا، اس سے کہ داڑھی ایسے تھوڑی گر جاتی ہے، شیو کرنا پڑتا نا؟ ہاں ارے ہاں کہ نہیں؟ ہاں تو بولو میرے دوستو، یہ ریزر، یہ بلیڈ، یہ قینچی آپ کے گال پر جب چلے نا، چلے اور آپ آئینے کے سامنے ہو نا، اس وقت ایک بات سوچنا، چلتی ہے میرے گال پر، لگتی ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر۔ چلتی ہے میرے گال پر، لگتی ہے مدینے میں نبی کے دل پر، اور نبی کے دل پر اگر کوئی ریزر چلاتا ہوگا، کوئی بلیڈ چلاتا ہوگا، کوئی لوہا چلاتا ہوگا، قیامت میں نبی سفارش کریں گے۔ او میرے پیاروں، آج ہمارا گھر ایک، میرے دوستوں، بڑا بڑا گھر ہے، بڑا بڑا بنگلہ ہے، لیکن چین سکون، ارے بولو چین سکون، ہسبینڈ وائف کی بھی نہیں بنتی ہسبینڈ وائف کی بنتی؟ پہلا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بوڑھے بھائی پوچھو، یہ بوڑھے لوگوں کو پوچھو، یہ کہتے تھے گھر میں جاتے تو سکون ملتا۔ آج کہتا مولانا گھر چیک کرو نا، گھر میں جاتا ہوں تو کچھ عجیب لگتا ہے، یعنی باہر اچھا لگتا ہے تیرے کو اور گھر میں عجیب لگتا، کیوں؟ گھر میں جنات ہے نا، جنات ہے نا گھر میں؟ ارے بولو نا ہاں، آپ لوگ تو ہاں نہیں بولو گے، ایسے گجرات والے تو جنات کو ماما بولتے، تو جب تمہارا وہ ماما تو بھانجا، تو تیری تو بہت بڑی ریلیشن شپ ہے جنات سے، حالانکہ ڈرتا تو اتنا ہے نا؟ ارے اچھے لوگ ڈرتے، اچھے لوگ ڈرتے، ہاں یوں پوری رات یوں کاپے گا، او ہاتھی لایا، اس کی آواز بھی آئی، اور اس کا پیٹ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے نا؟ اور صبح میں اٹھا تو معلوم ہے تیرا لٹکایا ہوا شرٹ تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ میرے دوستو، میں آپ کو قسم کھا کے کہوں، محمدی بن جا، تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ارے سب کہو بے شک، ارے کہو محمدی بن جا، گھر جنت کا۔ لیکن آج کا ہسبینڈ، آج کا ہسبینڈ تو سمجھتا میرے پاس ایک گن ہے اور جس میں 3 ڈیورس کی گولیاں رکھی ہوئی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کے شوہر تو بہت عجیب ہے، بہت عجیب، اور پڑھے لکھے لوگ بھی، ذرا کچھ ہوا نا تو بیوی کو ڈانٹیں گے، کیسا ڈانٹیں گے؟ کچھ بولنا نہیں، میں تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق تو تیرے باپ کی جاگیر ہے، کرتا کہ نہیں؟ اور پھر کیا کہے گا؟ ارے میں کہاں پھنسا، اتنے ہلکے خاندان کی لڑکی لے کر آیا، تو بھی ہلکی، تیری ماں بھی ہلکٹ اور تیرا باپ بھی نپھٹ۔ اور قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس کے باپ نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں جب مفتی کا کورس کرتا تھا نا، سید بھائی سننے جیسی بات ہے، میں سہارنپور میں مفتی کا کورس کرتا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، وہ آیا حضرت مفتی یحییٰ صاحب کے پاس، میرے استاد مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ تو ہمارے استاد مرحوم کی کیا عادت تھی، جب تھک جاتے تھے نا، تو میرا نام احمد علی، تو میں وہاں مفتی کا کورس کرتا تھا وہاں سہارنپور میں، تو وہاں میں بیٹھا تھا، تو مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ بولنے لگا، مفتی صاحب نے کہا جا وہ احمد علی کے پاس جا، تو وہ آیا میرے پاس، مولانا، اب اس وقت تو میں بالکل جوان تھا، تو وہ مجھے آ کر کہتا مولانا وہ مفتی صاحب جواب نہیں دیتے، آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے وہ مولانا، وہ بیوی کو میں نے 3 طلاق دے دی۔ میں نے کہا تو کوئی راستہ ہے؟ تو میں نے کہا وہ مفتی صاحب کیا بولے؟ کہا وہ مفتی صاحب بولے کوئی راستہ نہیں۔ تو میں نے کہا جو وہ بولے وہ صحیح، کوئی راستہ؟ ارے 3 طلاق دے دیا، کوئی راستہ؟ تو کہتا ہے مولانا کیسی بات کرتے کوئی راستہ نہیں، میرے 8 بچے کو کون پالے گا؟ میں نے کہا وہ تو تیرے کو سوچنے کا تھا، پیدا تو نے کیا کہ ہم نے کیا بھائی؟ پھر کیا کہتا معلوم؟ مولانا تم مفتی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتا۔ کہا مولانا طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے کہا 3 طلاق دیا نہیں ہوئی؟ کہا غصے میں دیا۔ میں نے کہا ہم لوگ ہنستے ہنستے بولتے۔ یہ آج ہمارے مردوں کی عادت بن گئی، بات بات پر بیوی کو طلاق کی دھمکی، بات پر ذرا کچھ ہوا طلاق کی دھمکی۔ ارے میرا نبی کہتا، ایک صحابی نے بیوی کو تماچا مارا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انجشہ، کیا نام ہے؟ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی، بیوی کو تماچا مارا، ہمارے نبی کو خبر ملی، ہمارے نبی نے بلایا، یا انجشہ ضربت امراتک، یہ انجشہ بیوی کو مارا۔ اب وہ تو سچے تھے، کہا اللہ کے رسول غصہ آ گیا تو مارا۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا اور کیا فرمایا؟ سننے جیسا جواب۔ میں یہ جو بیوی کو مارنے والے نا، میں ان کو کہتا ہوں بہادروں، ان بہادروں کو جواب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرویدہ کا قواریر